الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من خلق السماوات والأرض وجعل محمدا نبيا ونبي وأفضل الأنبياء من المرسلين وقال الله تعالى سبحانه كريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات ثم الصلاة والسلام على رسوله المصدق المحمود الأحمد المخاطب بطه والياسين الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين درود بھیجیے محمد والے ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى سبحانه الكريم وهو أحسن القائلين في محكم كتابه المبين من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ درود بھیجے محمد اذان گرامی عشرہ محرم کی چوتھی مجلس ہے عنوان اطاعت اور اتباع ہے جو آیات آپ کی سماعتوں کی تربیتی کے لیے تلاوت کی ہے پہلی آیت من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ دوسری آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی دوسری آیت کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو تیسری آیت مجیدہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا تھا وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ اطاعت کرو اللہ کی اللہ کے رسول کی اور اولو الامر اور کل تک گفتگو کرتے ہوئے ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ پروردگار کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ وہ مالک ہے وہ خالق ہے اس نے رزق عطا کیا اس نے نعمتیں عطا کی اس نے ہادی بھیجے اس نے ہمیں ذائقے مہیا کیے تو جو ہے کیوں اس کی اطاعت ضروری ہے پروردگار کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہے اور عادل یہ ہے کہ جو جس مقام جس اہلیت کا اہل ہو اسے اس پہ مطمئن کر دیا جائے جو جس اہلیت کا حامل ہو اسے اس مقام پہ فائز کر دیا جائے جسے اللہ نے خلیل بنانا تھا اسے خلیل بنایا جسے اللہ نے زندان میں ایک طویل عرصہ بسر کرنے کے امتحان میں جناب یوسف علیہ السلام جو جس کا اہل تھا جو جس کا اہل ہے پروردگار اسے اس کے مقام پہ رکھتا ہے یہ ہے عدل انسان جو مرضی کرتا رہے ایک فرق ہے کہ جب انسان عدل کے تابع زندگی بسر کرتا ہے
تو اس کا انتقال ہوتا ہے۔ جب انسان عدل کے تابع، اب عدل کے تابع کیسے ہے؟ اطاعت ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، کس پہ واجب ہے؟ جو اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، محمد کے صدقے بھیجا ہے۔ اب عدل یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اولو الامر کی اطاعت کرے، احکام پہ عمل کرے، جو احکام پہ عمل کرتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دیں وہ لے لیتا ہے، جس سے روکیں اس سے رک جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ عدل کی کیفیت ہے نا، اطاعت کرے انسان، یہ عدل ہے۔ کس کی اطاعت کرے؟ اس کی اطاعت جس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، یہ عدل ہے۔ جب عدل کے تابع زندگی بسر ہوتی ہے، عادل اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، عادل اللہ کے عادل رسول کی اطاعت کی جاتی ہے، عادل اللہ کے عادل اولو الامر کی اطاعت کی جاتی ہے، تو انسان منتقل ہوتا ہے۔ اور اگر کسی لایعنی کی اطاعت کی جائے، کسی لایعنی کی اطاعت کی جائے، کسی کی اطاعت پہ اجماع کرنے کی کوشش کی جائے، تو پھر انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہلاک اور انتقال۔ انسان کل نفس ذائقۃ الموت، انسان نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ چکھتے ہوئے جو عدل کے تابع تھا، جو اطاعت کے تابع تھا، جو علم کے تابع تھا، جو عقل کے تابع تھا، جو حلال اور حرام کو جان کے زندگی بسر کرتا رہا، وہ تو ہوگا منتقل۔ اور جو حلال اور حرام کے تابع زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس نے اطاعت کسی غیر معصوم کی، اطاعت کسی ایسے کی جو من اللہ نہیں تھا، جو خود ساختہ تھا یا افراد ساختہ تھا، تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے کہا تھا لولا علی لہک عمر، اسی لیے کہا تھا نا لولا علی لہک عمر۔ اب ہلاکت میں اور انتقال میں فرق کو دیکھتے ہیں، توجہ ہے؟ درود پڑھے محمد وعلى محمد۔ ایک چیز ہے ہلاکت، ایک چیز ہے انتقال۔ آپ گھاس لیتے ہیں، اسے جلا دیتے ہیں، نباتات ہے، جلنے کے بعد راکھ میں منتقل ہو جاتا ہے، جمادات میں منتقل ہو جاتا ہے، افضل سے کم تر ہو جاتا ہے، یہ ہے ہلاکت۔ لیکن وہی گھاس اگر بکری کھا لے تو اب وہ جو نباتات ہے وہ حیوان میں منتقل ہو گیا، کم تر سے افضل جگہ پہ چلا گیا، یہ ہے انتقال۔ اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں، اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو گھر کے بستر پہ محمد و آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، گویا وہ انتقال پاتا ہے۔ اور جو علی کی عداوت میں دنیا سے جاتا ہے غزو خاشاک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جہنم بنائی اسی لیے ہے کہ افضل درجے کی شے کو کمتر درجے کی شے میں منتقل کر کے نباتات کو، حیوانات کو، انسان حیوان ہی ہے نا، معاشری حیوان۔ لوگ سائنسدان اور جو معاشرتی علوم کے ماہرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، معاشرہ بنا کے رہتا ہے، رشتوں میں استوار رہتا ہے،
حالانکہ ایسا نہیں ہے. انسان معاشرے میں ضرور رہتا ہے. کیا پرندے گول کے گول نہیں اٹھتے؟ کیا جنگل میں اگر کسی نے نیشنل جیوگرافی دیکھی ہے تو وہ جو بھینسیں ہیں ان کے گول اکٹھے نہیں رہتے، مچھلیاں سمندر میں اکٹھی نہیں چلتی، اکٹھی چلتی ہیں، کالونیز بنا کے چلتی ہیں، کمیونیکیٹ کرتی ہیں. کمیونیکیشن جانوروں کی ایک دوسرے سے گفتگو. یہاں سے سمجھیے کہ جب جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا بھیڑیوں کو بلا کے کہ تم یوسف کو کھا گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم مقام نبی سے بھی آگاہ ہیں اور اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں. گفتگو نبی کے ساتھ بھیڑیوں کی، نبی کی معرفت جانور کو ہے، عقل رکھتا ہے. انسان حیوان ناطق ہے، کیا چڑیاں نہیں چہچہاتی؟ ان کی اپنی زبان ہے. ہم انسان ہیں، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی چائنیز بولتا ہے، کوئی جاپنیز بولتا ہے، مختلف زبانیں بولتا ہے. مجھے اگر عربی نہیں آتی تو عربی کی گفتگو مجھے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. ہر ایک کی اپنی اپنی گفتگو ہے، حیوان ناطق ہے. لیکن اس وقت انسان جاہل ہو جاتا ہے کہ جب اسے وہ علم نہ ہو جس علم کے ذریعے، جس علم سے متعلق اس سے گفتگو کی جا رہی. انسان اس وقت جاہل ہو جاتا ہے. اس کی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے حدیث مبارکہ ہے من ماتا ولم یعرف امام الزمانہ فقد ماتا موت الجاہلیہ، کہ جو مر گیا اور اس نے اپنے امام کی، امام زمانہ کی، اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، وہ جہالت کی موت مر گیا. گویا وہ نباتات میں سے جمادات ہو گیا، حیوانات میں سے نباتات ہو گیا، انسان میں سے حیوان ہو گیا، اور حیوان ہو کے جہالت کی موت مر گیا. جو جہالت کی موت مر جائے وہ سیدھا سیدھا اصحاب نار ہے. اور جسے اپنے امام کی معرفت نہ ہو، اب اگر میں یہ کہوں کہ جسے رسول کے پردہ کرنے کے بعد اپنے امام کی معرفت نہیں تھی، جس نے رسول کے پردہ کرنے کے بعد امام کی موجودگی میں منبر رسول پہ قدم رکھا اور نشست رکھی، اس کی کیفیت ایسے ہی ہے کہ من ماتا ولم یعرف، جو مر گیا اور جسے معرفت نہ تھی امام زمانہ، اپنے زمانے کے امام کی، وہ جاہلیت کی موت مر گیا. گویا یہ بات طے ہو گئی کہ امام کی معرفت نہ ہونا جاہلیت ہے. کیوں جاہلیت ہے؟ اس لیے کہ امام نمائندہ برحق ہے، اس نمائندے کا کہ جسے اللہ نے خلق کیا ہے، اس لیے کہ اس کی نبوت کا کلمہ پوری کائنات پر ہے. اصول کافی میں روایت ہے کہ اگر ایک لحظہ کے لیے بھی امام اس کائنات میں نہ ہو تو یہ کائنات ختم ہو جائے. امام کی کیفیت جو ہے وہ اس کائنات میں ایسی ہے جیسے بدن میں دل کی ہو. دل نہ ہو تو انسان کی موت ہو جاتی ہے. کائنات میں امام نہ ہو تو پروردگار اس نظام کو ہدم کر دے. گویا یہ بات طے ہوئی کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اطاعت اس کی جائے جو اللہ کی طرف سے ہے اور صاحب علم ہے. کیونکہ اللہ پہلی نشست میں گفتگو ہوئی تھی، عالم الغائب بھی ہے، عالم الشہادہ بھی ہے. پروردگار ہر جو ما فی الصدور، جو دلوں میں ہے پروردگار اس سے آگاہ ہے، جو اذہان میں ہے پروردگار اس سے آگاہ ہے، جو انسان سوچنے کی، جو لاشعور انسان میں ہے پروردگار اس پہ شاہد ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا صاحب علم وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب مجھے کوئی یہ بتائے اگر جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے، دوسرے لفظوں میں اگر اسے ایسے کہا جائے کہ ایک وہ ہے کہ جو محبت معرفت معصوم پہ مرا اور شہید ہو گیا، اور دوسرا وہ ہے کہ جسے معرفت نہ تھی وہ مر گیا، جہالت کی موت مر گیا، ایک جاہل مرا، ایک شاہد ہو گیا، ایک ایسا شاہد ہوا جسے اللہ رزق بھی دیتا ہے، جسے اللہ انعام بھی دیتا ہے، دوسرا ایسا غارت ہو گیا کہ اسے اسفل السافلین میں اللہ نے کر دیا۔ امام کا منکر، اطاعت الہیہ نہ کرنے والا، اطاعت رسول نہ کرنے والا۔ اچھا اطاعت اللہ کی کرنی ہے، اللہ عادل ہے، عدل کے بعد آتا ہے نبوت، رسول دین، نبوت۔ انبیاء نے کیا کیا؟ انبیاء نے پروردگار کا تعارف کرایا، انبیاء نے پروردگار کا تعارف کرایا۔ انبیاء علیہ السلام نے انسان کو وہ طریقے بتائے کہ انسان اپنی باطنی نجاست کو ختم کر کے طاہر ہو جائے، مطہر کی رعیت بن جائے، مطہر کی رعیت بن جائے، اس اہل ہو جائے کہ جنت اسے اپنی طرف بلائے۔ مطہر کی رعیت بننے کا اثر یہ ہے کہ جنت انسان کا مقدر بنتا ہے، اور مطہر کی مادر بننے کا اثر یہ ہے کہ دیوار کعبہ پھٹ جاتی ہے، اللہ بیت اللہ بنا دیتا ہے۔ انسان، نبوت، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا کا جب ظہور ہوا تب کاتب ابن سعد میں ملتا ہے، سیرت النبی میں ملتا ہے، مقدمہ ابن خلدون میں ملتا ہے، شبلی نعمانی نے جو سیرت النبی لکھی اس میں بھی ملتا ہے۔ نبوت کہ جب رسول کا ظہور ہوا، کیسر و کسریٰ تاراج ہو گیا، روم کے تخت زمین بوس ہو گئے، مدینہ روشن ہو کے اتنا بلند ہوا کہ بیت المقدس سے دکھائی دیا۔ کہاں مدینہ، کہاں اسرائیل، بلند ہوا۔ ہمارے مسلمان بھائیوں نے، کلمہ گو بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول جس گھر میں گئے اس گھر کی بکریوں جن کے دودھ سوکھ گئے تھے انہوں نے دودھ زیادہ دینا شروع کیا، کھجوریں کھجوروں سے لد گئی۔ جو بیٹی تھی مسلمانوں کی، کلمہ گو کتابوں کے مطابق جو بیٹی تھی اس آیا کی، اس نے کہا کہ جب ہم بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں، جب ہم بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں، اشجار جھکتے ہیں، بادل سر پہ ہوتا ہے، بادل سر پہ ہوتا ہے، اشجار جھکتے ہیں، سایہ کرتے ہیں۔ یہ کیسی ہستی ہمارے گھر میں آ گئی ہے؟ کتابوں میں یہ تحریر کر رہے ہیں کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں تھا۔ جب وہ خاتون لے کے اونٹنی پہ بیٹھی تو اونٹنی جس سے چلا نہیں جا رہا تھا، وہ اونٹنی جس سے چلا نہیں جا رہا تھا، وہ اونٹنی تیز تیز کلانچے بھرنے لگی اور اس کے حال کے حالات بدل گئے۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کیونکہ تاریخ کی کوئی کتاب یہ نہیں بتاتی کہ حلیمہ مسلمان تھی یا مباحت۔ اور جس رسول کا امتی موسیٰ کلیم اللہ کسی مشرکہ عورت کا شیر نہ پیے، وہ نبی جسے سردار الانبیاء اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، وہ کسی مشرکہ کا احسان مند کیسے ہو سکتا؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔
جہاں پہ ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ مشرکہ کا احسان مند نہیں ہو سکتا، دوسری بات یہ طے ہو گئی کہ وہ جو اماموں کا جد ہے، جس کی پناہ کو اللہ نے نبوت کی پناہ کہا ہے، الم یجد کا یتیما فآوا، ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے پناہ دی، اپنی پناہ دی۔ جس کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہے وہی تو ید اللہ کا والد ہونے کا اختیار رکھتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ نبوت کی کفالت کس طریقے سے کی گئی، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ جس نے نبوت کی کفالت کی وہ ید اللہ کا والد، وہ اسد اللہ کا والد، اس کے بیٹے کے لیے ذوالفقار آسمان سے اتری، لا فتح الا علی، لا سائف الا ذوالفقار، اور وہ نبوت کا ایسا حرز بنا، نبوت کی وہ ایسی ڈھال بنا کہ مشرکین مکہ طاقت رکھ کے بھی محمد کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ مشرکین مکہ طاقت رکھ کے بھی رسالت پناہ کو نقصان نہیں پہنچا سکے، اور رسالت پناہ کے ساتھ نبوت کے بعد ہے امامت۔ جب تنگ کرتے تھے نا مشرکین مکہ کے بچے، اطاعت، جہاں سے اطاعت دیکھنی، جناب ابو طالب نے ان کے والدین اور بڑوں سے شکایت کی کہ تمہارے بچے میرے بھتیجے کو تنگ کرتے ہیں۔ ابو جہل نے، ابو سفیان نے کہا ابو طالب بچے ہیں، ابو طالب بچے ہیں۔ اب یہ بات جب سنی نا، جناب ابو طالب وہاں سے کروفر سے اٹھے، گھر آئے اور جناب علی کو کہا، امامت کو کہا کہ نبوت کے پیچھے پیچھے چلو، امامت کو کہا کہ نبوت کے پیچھے پیچھے چلو۔ جب کوئی محمد کو تنگ کرے، اب تاریخ میں ملتا ہے کہ میرے مولا علی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے، گویا نبوت کا اتباع امامت کرتے ہوئے مکے کی گلی میں جا رہی تھی، مشرکین کے بچے آئے، انہوں نے آ کے رسول کی گستاخی کی کوشش کی، تو نبوت کی اتباع میں جو امامت جا رہی تھی، میرے مولا علی خرما کھا رہے تھے، انہوں نے خرمے کی گٹھلی نبوت کی توہین کرنے والے کے سینے پہ دے ماری اور وہ اس کا سینہ چیرتی ہوئی گزر گئی۔ یہ اطاعت ہے کہ جناب ابو طالب نے کہا، باپ نے بیٹے کو کہا کہ اتباع محمد کرو، یہی تو وجہ ہے کہ اتباع محمد کرتے ہوئے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اتباع کی کہ مشرکین میں سے کسی کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہذیان بک سکے، مشرکین میں سے کسی کی جرت نہیں تھی کہ رسول کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ یہ تو کلمے کی رعایت لینے والوں نے رسول کے تہمت لگائی، یہ تو کلمے کی رعایت لینے والوں نے۔ واقعہ کرتاس جب رسول کہہ رہے تھے مجھے کاغذ اور قلم دے دو، نبوت تیسرا اصول دین، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، گویا نبی کی اطاعت، اس کے بعد امامت نے رسول کی اطاعت کر کے بتلایا کہ جو امام ہوتا ہے وہ ہادی کی ایسے اتباع کرتا ہے کہ ہادی اسے پالانوں کے ممبر پہ بلند کر کے دکھاتا ہے کہ میں بھی ہادی ہوں اور یہ بھی ہادی، میں مولا ہوں تو علی بھی مولا ہے، میں نفوس سے اولا ہوں، نبوت نفسوں سے بلند ہے۔ پروردگار نے کلام الہیہ میں فرمایا ہے
النبی اولا بالمومنین، نبی بلند ہے، اولا ہے، بالمومن، مومنین میں سے بھی، جو مومن ہے اس سے نبی بلند ہے، من انفسہم، ان کے نفوس سے بھی بلند ہے، جو نفس سے بلند ہو، جو نفس پہ اختیار رکھتا ہو وہ رسول ہوتا ہے، مومنین سے بلند ہوتا ہے، جو بلند ہو وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صفات میں ایک مضمون ہے، مشکل مضمون ہے، ولایت تکوینیہ، وہ صفات میں پروردگار کی کچھ صفات ہے، صفات ذاتی، توجہ ہے، درود پڑھے محمد والے، صفات ذاتی، ذاتی صفت کیا ہے؟ قدیم ہے، اس سے قدیم کوئی نہیں ہے، قائم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، الوہیت اس کی ذاتی صفت ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ الہ، یہ اس کی صفت ہے، قدوسیت، سمتیت، یہ اللہ کی صفات ہے، صفات ذاتی، ان میں کوئی شریک نہیں، لیکن کچھ ایسی صفات ہیں جو صفات اشتراکی ہیں، تنگ تو نہیں ہو رہے؟ کچھ ایسی صفات ہیں جو صفات اشتراکی ہیں، جیسے اللہ محمد کا رازق، محمد علی کا رازق، علی کا تقسیم الرزق، اللہ جنت کا مالک، جنت پہ جانے کا پیمانہ رسول کی اطاعت اور اتباع، علی قسیم النار والجنہ، یہ ہے صفات اشتراکی کہ جو مشترک ہے، جیسے باپ بیٹے کے لیے رازق ہے، اللہ کائنات کے لیے رازق ہے، باپ کفیل اپنے گھر والوں کو رزق دے گا نا، بیٹے کو رزق دے گا، اپنی زوجہ کو رزق مہیا کر دے گا، جو اس کے گھر میں رہ رہے ہیں اسے رزق دے گا، لیکن جو سب کو رزق دیتا ہے وہ ہے اللہ، تمام عالمین کا رازق ہے، یہ اس کی صفت الوہیت ہے، اس کی صفت ذاتی ہے کہ وہ محمد و آل محمد کا رازق ہے، اور پروردگار نے محمد و آل محمد کو ان کے توسل سے اس کائنات کے ہر ذی روح کو رزق دیا، جو رزق محمد و آل محمد کی تعلیمات کے تابع ہو وہ رزق طاہر بھی ہے، پاک بھی ہے، جو طاہر اور پاک رزق ہے وہ انسان کو متقی بناتا ہے، امیر المتقین مولا کائنات ہے، گویا پاک رزق متقی بنا کے علی کی رعایا میں لا کے کھڑا کر دے، درود بھیجے محمد۔ اللہ کی اطاعت اس لیے کہ اللہ عادل ہے، اللہ کی اطاعت اس لیے کہ اللہ نے ہادی مقرر کیے ہیں، اللہ کی اطاعت اس لیے کہ اللہ نے سلسلہ ہدایت قائم کرنے کے لیے مطہرین کو انسان کا ہادی بنایا ہے، اللہ کی اطاعت اس لیے کہ اللہ نے ہمارے توسل کے لیے کہ ہم اپنی گناہوں کے شفیع ڈھونڈیں، محمد و آل محمد کو شافع محشر بنا کے کائنات، اللہ کی اطاعت اس لیے، اللہ کی اطاعت اس لیے کہ اللہ نے ہمیں متقی ہونے کا رستہ دکھایا ہے، اللہ کی اطاعت اس لیے کہ اللہ نے علی جیسے امام کو ہمیں مہیا کر کے وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادٍ کی کیفیت میں ہر شیطانی وسوسے سے آزاد ہونے کا رستہ دکھایا ہے، اور ایسا نبی اللہ نے مبعوث کیا ہے جس نبی کو پروردگار کی جتنی الحمدللہ رب العالمین
جہاں جہاں تک اس رب کی ربوبیت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پروردگار نے اس رسول کی رسالت کو اتنا وسیع رکھا ہے۔ جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں رسول کی رسالت ہے، جہاں رسول کی رسالت ہے وہاں علی کی اطاعت، وہاں علی کی اطاعت، اور اطاعت معصومین ہوگی، اتباع شامل حال ہوگا تو انسان هم الفائزون ہوگا۔ کاش الحسین منی وانا من الحسین کی حدیث کو مسلمان نہ بھولا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کی حدیث مسلمانوں نے نہ بھولی۔ کاش الفاطمہ تو بضعۃ منی کا فرمان میرے رسول کا امت نے بھلایا نہ ہوتا۔ میں بار بار کہتا ہوں، رسول کے فرمودات کے ساتھ اطاعت میں عدل کرتے، نہ فاطمہ دربار خلافت میں جاتی، نہ فاطمہ کے در کو جلایا جاتا، نہ محلہ قبر بنی ہاشم ویران ہوتا، نہ حسین کو اپنے حبیب کو خط لکھنا پڑتا۔ حسین نے خط لکھا، آہستہ آہستہ کربلا میں داخل ہوا، آہستہ آہستہ کوفے سے کربلا کی طرف۔ حبیب ابن مظاہر کوفے میں تھے، کل بھی ہم کوفے میں تھے۔ جناب مسلم بن عقیل کو جب حالات کا پتہ چلا کہ حسین پہ کیا ظلم بیت گیا، کیسے حسین کو اپنے احرام کو ترک کرنا پڑا، ابھی وہ زندہ تھے، انہوں نے حبیب کو کہا، حبیب بھائی حسین کی نصرت کو قصد کیجئے۔ اتنے میں قاصد حسین کا خط لے کے حبیب کے پاس آیا۔ اللہ جانے حبیب نے پورا خط پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، لیکن سرنامے پہ جب پڑھا نا، من الحسین ابن زہرا، اچھا زہرا سے غربت کی ابتدا ہوئی ہے۔ حسین نے پھر اپنی غربت کا اعلان کیا اپنی ماں کے نام سے، ارا رجل فقیر حبیب ابن مظاہر۔ کیسا وقت آ گیا۔ اچھا حسین نے یہ خط لکھا کیوں؟ جب 3 محرم سے، کچھ کتب کے مطابق 4 محرم سے مختلف قافلے اشقیاء کے کربلا میں آنا شروع ہوئے، تو بی بی پوچھتی تھی، حسین تیرے کوئی نہیں ہے جو کربلا میں تیری نصرت کو؟ بی بی پوچھتی تھی، حسین کوئی ایسا ہے کسی کو تو بلا لو۔ اللہ جانے حجت قائم کرنی تھی۔ بی بی نے تب پوچھا، مخدوم کائنات کی بیٹی، امیر المومنین کی بیٹی، قرآن ناطق کی بیٹی، وہ خاتون، وہ سیدہ جس کے گھر میں آثار نبوت تھے، آثار وحی دیواروں پہ منقش تھے، اس بی بی نے پوچھا، حسین تیرا کوئی نہیں ہے جو آئے؟ اب حسین نے حبیب کو خط لکھا، قاصد خط لے کے پہنچا، حبیب نے سرنامہ دیکھا، حبیب کے ہاتھ سے خط گر گیا۔ حبیب کی زوجہ نے پوچھا، حبیب کیا ہوا ہے؟ اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ مولا حسین کا خط آیا ہے، کربلا میں ہوں، اگر عصر عاشور تک آ جاؤ گے تو ملاقات ہو جائے۔ بیوی نے پوچھا، کیا سوچتے ہو حبیب؟ حبیب نے کہا، ضعیف ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، 70 کے سن کے قریب ہوں، سوچتا ہوں جنگ کی مصیبت
سفر کی مصیبت، سفر کی گرمی کیسے برداشت کروں گی؟ جب یہ کہا نا تو حبیب کی زوجہ نے کہا حبیب تو کوفہ میں بیٹھ، میں تیری بیوی ہوں، میں عورت ہوں، لیکن رسول زادے کا خط آیا ہے، تو نہیں جا سکتا، میں جاتی ہوں۔ واہ میرے مولا آپ کی غربت کیسا غریب الوطن ہے کہ خواتین جس کی نصرت کو تیار ہوتی ہیں۔ خیر مضمون سمیٹ رہا ہوں، آخری کچھ لفظ بیان کرنے ہیں۔ حبیب رخصت ہوئے، حالات درست نہیں تھے، غیر معروف رستے سے بچتے ہوئے چھپتے چھپاتے حبیب نے پہلے اپنے غلام کو کوفہ سے باہر بھیجا، اسے کہا میرا انتظار کرنا، میں کوفہ سے باہر فلاں مقام پہ فلاں منزل پہ تجھے آ کے ملتا ہوں۔ حبیب بچتے بچاتے، سب کو پتا تھا حبیب حسین کا دوست ہے، اس کا آقا حسین ہے۔ جب اسے خبر ملے گی نا کہ آقا زادیہ حسین کے ساتھ ہے، کوفے میں نہیں رہے گا، بچتا بچاتا اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا۔ اب اپنے غلام کو گھوڑے سے گفتگو کرتے ہوئے سنا، غلام کہہ رہا تھا گھوڑے سے، اے گھوڑے میرا آقا بہت تاخیر ہو گئی ہے، ابھی تک نہیں آیا، شاید نہ آ سکے، اگر وہ کچھ اور دیر نہ آیا تو مجھے اجازت دینا، میں تیری پشت پہ سوار ہو کے کربلا میں حسین کی نصرت کو جاؤں گا۔ حسین کی غربت دیکھو، وہ نام بھی حسین کی نصرت۔ اجرکم اللہ۔ حبیب نے یہ گفتگو سنی، حبیب نے غلام کو کہا کہ تو حسین کا اتنا شہدا ہے، حسین کی نصرت کو جانا چاہتا ہے، میں تجھ سے اتنا خوش ہوں کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اب جب غلام نے سنا نا کہ تجھے آزاد کر دیا، اس نے کہا آقا ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا ہوں، آپ کی خدمت کی ہے، اب جب مولا حسین کی نصرت کا وقت ہے تو مجھے آزاد کر رہے ہو۔ غربت کی انتہا ہے نا، زہرا جائے پہ غربت کی انتہا۔ میدان کربلا میں اکیلا، اشقیاء کا لشکر، کوئی 2000 کا لشکر، کوئی 4000 کا لشکر، کوئی 7000 کا لشکر، کوئی پیادہ، کوئی اونٹوں پہ سوار، جہاں پہ ایک حبیب توڑا مگا کربلا کی طرف۔ حبیب کربلا کے نزدیک پہنچے، اعجاز امامت سے میرے مولا کو معلوم ہوا حبیب کربلا میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ اب میرے مولا نے اہتمام کرنا شروع کیا، عباس حبیب کو کھڑے ہو کے استقبال کرنا، خوش آمدید کہنا، حبیب آ گئے، حبیب مولا سے ملے۔ حبیب مولا سے مل رہے تھے کہ خیمے کا پردہ اٹھا، اپنا فضا باہر آئی، حسین کے کان میں آ کے کچھ کہا، وہ عامر بتا۔ حسین نے کہا اماں حبیب کو خود کہہ دے، اماں فضا حبیب سے مخاطب ہوئی، کہا حبیب تجھے زہرا کی بیٹی سلام۔ اللہ 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 اللہ